السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رقیہ ناہید۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جیوتیبا پھولے اینڈ ستیہ شودھک سماج۔ یہ ہے جیوتیبا پھولے، سماجی مصلح، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نچلی ذات والوں کو اونچا اٹھانے کا ذمہ لیا اور اپنی پوری زندگی ان کو اونچا اٹھانے کے لیے وقف کر دی۔ اب ہم ان کی سب سے پہلے بایوگرافی دیکھتے ہیں۔ جیوتیبا پھولے، جیوتیبا پھولے 11 اپریل 1827 کو ستارا نامی گاؤں مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تھا گووند راؤ پھولے، ان کی والدہ تھیں چینا بائی اور ان کے اہلیہ کا نام تھا ساوتری بائی پھولے۔ ان کی تعلیم پونے میں ہوئی اور شروعات میں یہ اپنے والد کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، جیسے کہ ان کے والد سبزی اور پھول بیچا کرتے تھے، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ پھولے لگایا گیا۔ یہ مالی ساز سے تعلق رکھتے تھے اور یہ جب 9 ماہ کے تھے تبھی ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے والد نے ان کو اسکول میں شریک کیا۔ وہ بچپن ہی سے اتنے حساس تھے کہ گھر کے خراب حالات کو دیکھ کر اپنی تعلیم ترک کر دی، یعنی اسکول جانا بند کر دیا، لیکن والد نے ان کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر دوبارہ ان کو اسکول میں شریک کروایا۔ پھر ان کی زندگی میں 1840 عیسوی میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ساوتری بائی پھولے سے ہوئی۔ یہ ہے ساوتری بائی پھولے۔ ان کی شادی 1840 میں 13 سال کی عمر میں ہوئی۔ جیوتیبا پھولے کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ پیش ہوا کہ 1848 عیسوی میں جیوتیبا پھولے کو جب برہمن دوست کی دعوت میں مدعو کیا گیا تب انہوں نے اس دعوت میں شرکت کی۔ جب اس دعوت میں ان کے مالی ذات کے ہونے کی بنا پر ان پر کئی اعتراضات کیے گئے، یعنی ایک معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ان کی بے عزتی کی گئی۔ تبھی انہوں نے اس موڑ پر زندگی کے اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ٹھان لیا کہ ہم نچلی ذات والوں کو اونچا اٹھائیں گے اور سماج میں ایک عزت یا مقام دلوائیں گے۔ انہوں نے اسی بنا پر 1854 عیسوی میں لڑکیوں کے لیے دیش کا پہلا اسکول کھولا۔ وہ مرد اور عورت دونوں کو یکساں سمجھتے تھے۔ وہ اتنے اعلیٰ سوچ کے حامل تھے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے، بلکہ دونوں کو یکساں سمجھتے تھے۔ اور عورتوں کی اس زمانے میں عورتوں کی خراب حالت کو دیکھ کر عورتوں کی خراب حالت کو بدلنے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی ساوتری بائی پھولے کو سب سے پہلے تعلیم دی اور لڑکیاں اور عورتوں کو ان کے ذریعے تعلیم دلوائی۔ اس کے بعد انہیں عورتوں کے لیے یا پھر نچلی ذات والوں کی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ستیہ شودھک سماج کو قائم کیا 24 ستمبر 1873 عیسوی میں۔ اب ہم اس قیام کے مقاصد کو دیکھتے ہیں کہ ستیہ شودھک سماج کا قیام کو قائم کیا گیا تو اس کے مقاصد کیا تھے۔ اس کا مقصد تھا کہ نچلی ذات والوں کو، جیسے کہ شودر ہے اس زمانے میں اور دلت ہیں، ان کو تعلیم یافتہ بنانا، شودر اور دلتوں کو سماجی حقوق دلوانا، خاص کر عورتوں کو تعلیم یافتہ بنانا۔ اور جیوتی راؤ پھولے نے اپنی جو اہلیہ تھیں ساوتری بائی پھولے کو تعلیم یافتہ بنایا۔ ان کے ذریعے سماج کی تمام عورتوں کو تعلیم یافتہ بنانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی۔ اس کے بعد عورتوں کے حقوق پر وہ بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو عورتوں اور نچلی ذات والوں کو
جو اس زمانے میں بہت زیادہ دبایا جا رہا تھا، اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، یعنی نچلی ذات والوں کو اٹھانے کی ضرورت ہے، باشعور بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ان کا خیال تھا کہ جب تک ان نچلی ذات والوں کو اٹھایا نہیں جائے گا تب تک وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ ہی نہیں پائیں گے، اور بڑی ذات والے ان کو دباتے ہی رہیں گے۔ اب سوال یہ تھا کہ ان کو باشعور کس طریقے سے بنایا جائے، کس طرح ان کو باشعور بنایا جائے؟ اس طرح کہ ان کو سب سے پہلے جواب یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے انہوں نے یہی کیا ہے کہ ان کو تعلیم یافتہ بنایا اور اس قابل بنائے کہ وہ کمانے کے قابل بنے۔ تبھی انہوں نے سوچا ہے کہ جب تعلیم یافتہ بنایا جائے گا تبھی ان کا استحصال نہیں ہوگا اور کوئی بھی ان کا استحصال نہ کر پائے گا، یہ ان کا خیال تھا۔ پھر اندھا عقیدہ جو اس وقت اس زمانے میں چلتے تھے کہ نچلی ذات والوں کو دبایا جائے، یہ اندھا عقیدہ تھا جو بڑی ذات والوں میں چل رہا تھا۔ تو اس عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش لگاتار کرتے رہے، ہر وقت یہ عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ایکوالٹی، مساوات کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مساوات کو قائم کرنے کے لیے ویدوں میں جو ذات کا نظام لکھا ہوا ہے اس کی راست تنقید کی، کہا کہ یہ غلط ہے، یہ وید برہمنوں کی بڑائی کو ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا شودروں کی مخالفت کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے۔ ان کا مقصد تھا کہ ذات کے نظام سے یہ سماج کو پاک کیا جائے۔ پھر جو جیوتی راؤ پھولے نے ایک جو لفظ ہے کہ دلت، یہ دلت لفظ جیوتی راؤ پھولے نے ہی دیا، جبکہ برہمن لوگ نچلی ذات والوں کو اچھوت کہا کرتے تھے، ان کو جیوتی پھولے نے دلت نام دیا۔ پھر کوئی بھی اور اس ستیہ شودھک سماج کے قیام کا ایک مقصد رکھا گیا کہ ستیہ شودھک سماج میں کوئی بھی شرکت کر سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ذات کا ہو یا پھر بڑی ذات کا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کیوں اس طریقے سے چھوٹی ذات بڑی ذات کی شرکت کی اجازت دی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سارے جو اونچی ذات والوں میں جو برہمن ہیں، اونچی ذات والے لوگ ہیں، پورے کے پورے نچلی ذات والوں کے مخالفت میں نہیں ہیں، بلکہ چند لوگ اس میں اچھے بھی ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھ کر انہوں نے ایک کہا کہ کوئی بھی ذات اس ستیہ شودھک سماج میں شرکت کر سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ذات کا ہو یا بڑی ذات کا ہو، برہمن ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو اس طرح چند برہمنوں نے ان کی اس سماج کے قیام میں بہت مدد کی۔ انہوں نے ذات کے نظام کے خاتمے کے لیے گھر کے باہر ایک پانی کا ٹینک بنایا اور سب اس میں مل کر نہاتے تھے تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ذات کا کوئی فرق نہیں ہے اور ذات کا فرق مٹ جائے۔ جیوتیبا پھولے نے سماج کا دورہ کیا اور تمام لوگوں جیسے کسانوں اور مزدوروں سے کہتے تھے کہ یہ خصوصی طور پر جاتے تھے اور ملتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اب برہمنوں کی بات نہ مانی جائے، اب برہمنوں کی وہی کام کیا جائے جو ہمارے لیے صحیح سمجھیں ہم۔ تو اس طریقے سے جیوتیبا پھولے نے سماج کی عورتوں کو اور نچلی ذات والوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو اونچا اٹھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور ان کو تعلیم دیتے رہے۔ یہ ہے مہاتما پھولے واڑا۔ یہیں پر اسی جگہ وہ بیٹھ کر جیوتیبا پھولے نچلی ذات والوں کو تعلیم دیا کرتے تھے یا ان کے متعلق سماج میں حقوق کس طرح سے دلوایا جائے یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ ہے مہاتما پھولے واڑا، اسی پر بیٹھ کر کام کیا کرتے تھے، یہیں پر وہ سماج کے یہ ستیہ شودھک سماج کے قیام کے مقاصد کو پورا بھی یہیں پر رہ کر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کا انتقال 28 نومبر 1890 کو ہوا۔ یہ
सत्यशोधक समाज आगे चलकर अम्बेडकर और गांधी जी के लिए एक रहनुमाई के तौर पर काम किया। यही सत्यशोधक समाज की तालीमात आगे चलकर बड़े बड़े रहनुमा जैसे कि गांधी और अम्बेडकर के लिए एक रहनुमा खतूत साबित हुए। उन्होंने इसी पर चलकर निचली जात वालों, दलितों को ऊंचा उठाने का काम किया। समाज में उन्हें इज़्ज़त दिलाने के लिए आगे काम करते रहे। और ज्योतिबा फूले 28 नवंबर 1890 को इंतकाल कर गए। इस तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी निचली ज़ात वालों को ऊंचा उठाने के लिए वक्फ कर दी। इस तरह ये अब सत्यशोधक समाज आज का टॉपिक मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अब हम इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।